السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی دنوں سے لگاتار جو بات چل رہی تھی وہ آپ سبھی جانتے ہیں، ہر ایمان والے کے دل میں اس وقت فلسطین بسا ہوا ہے، اور اسی سلسلے کی باتیں روزانہ تقریباً آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ آج اس سلسلے کی کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں بہت جلدی سے پیش کروں گا تاکہ بات لمبی بھی نہ ہو اور آپ حضرات کو سننے میں اور شیئر کرنے میں آسانی ہو جائے۔ وہ بات کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل کا نقصان نہیں ہوا ہے بلکہ سارا نقصان فلسطینیوں کا ہوا ہے۔ اسرائیلیوں کا نقصان نہیں ہوا ہے، اس جھوٹ کو، یہ جھوٹ نمبر 1 ہے، اور اس جھوٹ کو میں تھوڑا سا واشگاف کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے اس سلسلے میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اسرائیل کا نقصان نہیں ہوا ہے تو اسرائیل دنیا سے کیوں کٹ گیا ہے؟ یعنی اسرائیل کا ایک ایئرپورٹ ہے اللد، اس کو کیوں بند کر دیا گیا ہے؟ اللد کو بند کر کے دوسرے ایئرپورٹ رامون سے پروازوں کا سلسلہ باقاعدہ شروع کیا گیا ہے، لیکن رامون بھی جو فلسطینی گٹ ہے حماس، اس کی زد میں ہے، اور اس ایئرپورٹ کا بچنا بھی بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو ان کو کیوں بند کیا جا رہا ہے؟ دوسری بات، اسرائیل کا پہلا نقصان ہے کہ وہ دنیا سے کٹتا چلا جا رہا ہے، اور بینگورین ایئرپورٹ جو ان کا ہے وہ بھی زد میں ہے۔ اس لیے اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ بینگورین ایئرپورٹ کو بھی شاید بند کیا گیا ہے یا بند کیا جا رہا ہے اور معطل کر دیا گیا ہے، یعنی اس وقت اسرائیل کا جو رابطہ ہے دنیا سے وہ کٹ چکا ہے۔ دوسرا جھوٹ جو بولا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب اسرائیل زمین پر اپنی فوجیں اکٹھا کر رہا ہے، وہ زمین کے ذریعے سے حملہ کرے گا۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ کبھی زندگی میں مر کے بھی زمینی لڑائی نہیں لڑ سکتے ہیں۔ اسرائیل کا سب سے ظالم حکمراں تھا ایلن شیرون، اس نے ایک مرتبہ یہ غلطی کی تھی اور پھر اس کے بعد اپنے 7,000 بزدل اور مردود و منحوس قسم کے لوگوں کے ساتھ وہاں سے بھاگا تھا، مار مار کے غزہ کے مجاہدین نے اس کا منہ پھیر دیا تھا۔ تو یہ دوسرا جھوٹ ہے، یہ کبھی زندگی میں زمینی جنگ پر نہیں آ سکتے ہیں۔ ایک جھوٹ یہ بھی بہت بولا جا رہا ہے اور بار بار اس کو دہرایا جا رہا ہے کہ، اور ہمارا بھارتی میڈیا یا گودی میڈیا خاص کر جو ہے وہ اس وقت اس کو شاید بہت زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر بول رہا ہے اور اس میں قدم بقدم ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ تھا کہ اس وقت غزہ والے یعنی حماس کے مجاہدین اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بند کر دو، اور وہ جنگ بندی کی درخواست کر رہے ہیں، اور اسرائیل نے اس کو منع کر دیا ہے اور اسرائیل اس کو تباہ کر دے گا۔ اور یہ آپ نے چلانا سنا ہوگا ان لوگوں کا، انہوں نے بالکل منع کر دیا ہے، انکار کر دیا ہے، کچھ نہیں، ہم برباد کر دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ وہاں کے فوجی افسران کے بیانات ہمارے یہاں کے لوگ لگاتار نشر کر رہے ہیں، اور لگاتار وہاں کے لوگ یہاں اس سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ان سب چیزوں کو۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، جو جھوٹ نمبر 3 ہے جو اسرائیل کی طرف سے بولا جا رہا ہے۔ اندرونی صورتحال یہ ہے کہ نیتنیاہو دوحہ یعنی قطر اور اپنے پڑوسی مصر سے لگاتار درخواست کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس جنگ کو بند کروایا جائے اور جنگ بندی کا اعلان کر دیا جائے۔ تو یہ 3 بڑے جھوٹ ہیں اسرائیل کے جو اسرائیل اس وقت بول رہا ہے، اور ان تینوں جھوٹوں کی تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ جو مجھے بڑی دلچسپ باتیں 2 لگی ہیں، ان 2 باتوں میں ایک بات تو یہ ہے جو وہ بھی یقینی طور پہ اسرائیل کا بہت ہی بڑا نقصان ہے، شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں کہ نہر سوئز جو تھی، نہر سوئز کو، جس کے ذریعے سوئس کینال جسے کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے مال اور گڈس وغیرہ پوری تمام ضروریات کی چیزیں باقاعدہ سپلائی کی جاتی تھیں ان ممالک میں، اور جو مصر سے ہو کر گزرتی ہے۔ نہر سوئس کا بدل یہودیوں نے
کچھ اپنے عرب پٹھوؤں کے ساتھ مل کر یہ نکالا تھا کہ انہوں نے ابراہم امن منصوبہ بنایا تھا، ایک دوسری کینال بنانے کا، ایک دوسرا راستہ بنانے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ جو ان کا منصوبہ تھا وہ بھی مجاہدین کی راکٹوں کی زد میں آ گیا اور وہ بھی ناکام ہو گیا۔ یعنی گویا کہ پچھلے مہینے جو بے غیرتی، پچھلے مہینے کے کچھ دنوں قبل جو بے غیرتی کی ڈیل آف دا سینچری کی گئی تھی بے غیرت عربوں کے ذریعے سے، اس کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور یقین جانیے ایک نئے مشرق وسطیٰ کی بنیاد رکھی جانے والی ہے۔ بہرحال یہ وہ باتیں تھیں، یہ وہ چیزیں تھیں جو اسرائیل کے نقصان کو سامنے رکھ کر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ آپ اندازہ کریے، اور کل والا میرا جو پیغام ہے اس کو ضرور سنیے گا اور ضرور شیئر کریے گا، اور اس کو بھی شیئر کریے اور اس پر بھی اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ خیر بہرحال اب جو میں آخر کی دو باتیں کہنے جا رہا ہوں وہ بہت زیادہ اہم ہیں، اس معنی کر کہ ایک تو یہ بات ہے کہ میں کل رات میں ٹویٹر پر BBC کا اکاؤنٹ چیک کر رہا تھا، پھر اس کے بعد اور بھی بہت سارے اکاؤنٹ سے ان کو میں چیک کر رہا تھا، اس میں نے دیکھا کہ ایک فلسطینی زخمی ہے، اس کو 4 فلسطینی اٹھا کر لے جا رہے ہیں، ان میں ایک فلسطینی کے منہ میں سگریٹ لگی ہوئی ہے، اور وہ سگریٹ بھی جل کر بہت چھوٹی سی اتنی ذرا سی رہ گئی ہے۔ تو اس پر کسی نے اوپر کمنٹ میں لکھا ہوا تھا، جس نے وہ پوسٹ ڈالی تھی، اس نے لکھا تھا کہ جو قوم ایسے سخت حالات میں اپنی سگریٹ کے آخری کش کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہے، یعنی وہ تو بیکار سگریٹ پھینک دے، گھبرا جائے، ہاتھ پیر پھول جائیں اور لے کر زخمی لوگوں کو بھاگے، جو قوم سگریٹ کے آخری کش کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہے، تو مجھ سے کیا امید رکھتے ہو کہ وہ اپنی مذہبی چیز بیت المقدس کو چھوڑ دیں گے؟ بڑا معنی خیز تبصرہ تھا، آپ بھی اس پر ہنسیے گا اور بھکتوں کے اوپر بھی ہنسیے گا۔ اچھا، اب بھکت تو اس لیے پریشان ہیں ہمارے ملک میں بیچارے کہ ان کی بھکتی کی جو لیلائیں تھی وہ سب ختم ہو چکی ہے، کیونکہ انڈین گورنمنٹ نے فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر دیا ہے۔ بھکتوں کو دست وغیرہ کی شکایت ہو گئی ہے، زنٹیک انہیں لینا چاہیے، بہت زیادہ پریشان ہیں بیچارے، جو کرتے ہیں وہ الٹا ہی پڑ جاتا ہے۔ اللہ بیچاروں کو صبر دے، پیٹ کا مروڑ دستوں کی شکل تبدیل کر چکا ہے۔ خیر بہرحال اب آخری بات، اس سلسلے میں میرے پاس بھی سوال آیا تھا، اور ہمارے ہی کمنٹ باکس میں ایک آدمی نے سوال پوچھا تھا، کسی دوست نے، کہ پونا کے ایک عالم صاحب ہیں، وہ عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ وہ عالم صاحب نہیں ہیں، وہ دراصل منافقت کا چولا پہنے ہوئے ہیں، اور جاہل صاحب ہیں، وہ عالم نہ کہیے، انہیں نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ وہ اپنے جاہلانہ حرکت میں اور ویوز لینے کے لیے وہ لگاتار حماس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور مخالفت کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس جو اس وقت اسرائیل سے لڑ رہا ہے وہ ایران کا ایجنٹ ہے، اور ان کی دلیلیں بھی بڑی عجیب ہیں، اتنے کم تعداد میں ہوتے ہوئے، کم طاقت ہوتے ہوئے کیوں اسرائیل سے لڑ رہے ہو، نہیں لڑنا چاہیے، نہیں مقابلہ کرنا چاہیے، اور مسئلے کا حل تو دعوت ہے، دعوت دو۔ اس طرح کی جاہلانہ باتیں ان کی طرف سے لگاتار ہو رہی ہیں، اور ان کے ویڈیو آ رہے ہیں، اور جاہل عوام انہیں سن رہی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہندو بھی خوب سن رہے ہیں اسے، اور اس کو وائرل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے ابا پٹ رہے ہیں وہاں پر۔ تو اب بہرحال جو بات مجھے اس وقت کہنی ہے وہ یہ کہ ان جاہل صاحب کے چکر میں بالکل نہ پڑیں، اور اس سے پہلے بھی ایک مسئلے میں یہ اپنی جاہلانہ حرکتوں کا ثبوت دے چکے ہیں۔ میں نے پونا میں اپنے کئی دوست جو میرے رہتے ہیں ان میں بڑے معتبر لوگوں سے پتہ کیا کہ علماء نے ان کو بلا کر بیٹھا کر ڈانٹا ہے، اور ان کی حرکتوں پر ان کو تادیب کی ہے، لیکن چونکہ چاٹوکاریتا اور پیر چاٹنا، تلوے چاٹنا یہ ان کی عادت میں شمار ہے، تو اس لیے یہ بیچارے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل لالو گل کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ تو ڈریے نہیں، گھبرائیے نہیں، آپ یقین رکھیے کہ فتح قریب ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ مژدہ آپ کو سنایا جانے والا ہے، اور قریب ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کہا جانے والا اسرائیل اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے گا اور بھیک مانگے گا صلح کی، اور یقین ہے ہمیں کہ اس وقت صلح نہیں ہوگی، اور اس وقت جنگ جاری رکھنے کا اعلان ہوگا، جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میں درخواست کرتا ہوں آپ سبھی سے، بس دعاؤں میں خوب لگ جائیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ ہم سب کو
اپنے کرم سے محفوظ رکھے اور ہمارے بھائیوں کی پوری مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے راکٹوں کے ٹھکانے جو نشانے ہیں ان کو اپنے کرم سے ٹارگٹ پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، کل پھر ملیں گے انشاءاللہ اسی وقت، اجازت دیجیے۔ پیغام کو شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے اس پیج کو لائک نہیں کیا، لائک کریں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کل صبح انشاءاللہ، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔